الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، ماہ رمضان مکمل ہونے کو ہے۔ ماہ رمضان میں سب سے اہم عبادت دن کا روزہ ہے اور رات کی تراویح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بخشش اور مغفرت کے لیے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے رمضان کا روزہ عطا فرمایا اور رات میں 20 رکعت تراویح کا حکم فرمایا، اور دونوں کے سلسلے میں اللہ پاک نے نبی علیہ الصلاۃ کے ذریعے خبر دی ہے کہ جو آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ زندگی میں اس سے جو بھی گناہ ہوئے، صغیرہ، ہر طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ روزے کے اندر آدمی کو بہت ساری باتوں سے رکنا پڑتا ہے تاکہ اس کا روزہ نہ ٹوٹے۔ اس کا روزہ
فاسد نہ ہو جائے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں زبان پر کنٹرول ضروری ہے، آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے، اور بیہودہ گفتگو اور بیکار قسم کے کام جس سے روزے کے اندر آدمی کو تکلیف اٹھانی پڑ جائے، بغیر کسی وجہ کے کوئی کام کر لیتا ہے روزے کے اندر، ایسے تمام کاموں سے رکنا بھی ضروری ہے۔ اگرچہ زبان پر کنٹرول نہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بیہودہ گفتگو کر لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن مکروہ ضرور ہو جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں زبان کو صحیح استعمال نہیں کیا، روزے کی حالت میں بیہودہ باتیں بکتا رہا، سنتا رہا، تو روزے کے اندر کمی آ گئی۔ روزے کا جو آبجیکٹیو پوائنٹ تھا کہ روزے دار کو تقوی اور پرہیزگاری والی صفت حاصل ہو جائے، اس میں کمی آ گئی، روزے کے ثواب میں کمی آ گئی، روزے کے اثرات میں کمی آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام روزے داروں کے اوپر یہ احسان ہوا کہ رمضان میں ایک اور کام کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ سب میرے بندے ہیں اور کمزور ہیں، ان کے پیچھے ان کا نفس پڑا ہوا ہے، سال بھر شیطانی وساوس میں یہ لوگ تربیت پائے ہوئے ہیں، دنیا کا ماحول ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، تو روزے کی حالت میں نارمل زندگی کی طرح گناہ ہو سکتے ہیں۔ زبان کا غلط استعمال بندہ روزے کی حالت میں بھی کر سکتا ہے، روزے کی حالت میں بھی بندے کی نگاہ ناپاک ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان یہ کیا کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ کیوں ادا کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ دو اس کے فائدے ہیں، صدقہ فطر ادا کرنے کے دو اہم فائدے۔ نمبر ایک، روزے دار سے روزے کی حالت میں بھول چوک کی وجہ سے روزے کے اندر جو کمی آ جاتی ہے، روزے میں زیادہ بک بک کر لیا، روزے میں بیہودہ باتوں کو سنا یا بولا، یا روزے کی حالت میں الٹے سیدھے کام کر لیا، تو روزے کے اندر جو کمی آ گئی، اس وجہ سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ صدقہ فطر آدمی ادا کرے گا تو روزے کے اندر خود روزے دار کی غلطی کی وجہ سے جو کمی آ گئی، زبان کو غلط استعمال کر لیا، آنکھوں کو غلط استعمال کر لیا، اور جو کام روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے ایسا کام کر لیا جس سے روزہ رکھنا اس کے لیے بھاری ہو گیا، تو وہ
کمی جو ہے صدقہ فطر کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے روزے میں واقع ہونے والی کمی دور ہو کر کے روزے دار کو روزے کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ ہمارے اوپر لازم نہ قرار دیتا صدقہ فطر، تو ہمارے روزوں کے اندر جو کمی آ جاتی ہے اس کمی کا ازالہ ہم نہیں کر پاتے، اس کمی کی تلافی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ روزے دار کو پورا کا پورا ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا۔ اور صدقہ فطر ادا کرنے کا دوسرا اہم فائدہ کیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، غریبوں کو کھانے کا انتظام کرنا۔ عید آنے والی ہے، عید کے دن آپ کے گھر میں 2-4 قسم کا سالن بن جاتا ہے، چاول، روٹی، میٹھا اور پھل فروٹ وغیرہ، قسم قسم کے میوے آپ کے گھر میں کھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ بیچارے غریب، یتیم، بیوہ، مساکین، جتنے بھی غربا ہیں، ان کے گھروں میں نارمل دنوں جیسا کھانا رہتا ہے۔ وہ جو ہے 800-850 روپیہ خرچ کر کے گوشت خرید نہیں سکتے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں، 200 روپے والا گوشت بھی نہیں خرید سکتے۔ بیچارے غریب ہیں، آٹا ان کے پاس نہیں، گوشت کے لیے پیسہ نہیں، میٹھا بنانے کے لیے چینی، گھی، تیل وغیرہ نہیں ہے، کاجو بادام کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں، معمولی سا ایک بہترین بگارا ہوا کھانا بنانے کے لیے بھی غریبوں کے پاس انتظام نہیں ہوتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صدقہ فطر کے ذریعے اللہ تعالی غریبوں کے گھر میں کھانے کا انتظام کرنا چاہتا ہے کہ سارے مسلمان یونیفارم میں آ جائیں، سب کے گھر میں خوشبو آئے کھانے کی، مالدار کے گھر سے بھی خوشبو اور غریب کے گھر سے بھی خوشبو آئے، غریب کے بچے بھی پیٹ بھر کر کے عمدہ کھانا کھائے۔ تو صدقہ فطر ادا کرنے کے یہ 2 اہم مقصد ہیں۔ پہلا مقصد روزے دار کے روزے میں جو کمی آ گئی اس کمی کی تلافی، اور دوسرا مقصد غریبوں کے گھروں میں راشن کا پہنچ جانا۔ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے؟ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، فرض ہے، اس آدمی کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اس کے علاوہ مولانا صاحب، اس کے علاوہ صدقہ فطر اس آدمی پر بھی واجب ہے جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے اوپر تو ہے ہی، اس کے علاوہ اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑا بہت کیش ہے، مان لو 10,000 روپیہ پیسہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں، لیکن اس آدمی کے پاس اپنے رہنے کے مکان کے علاوہ الگ سے کیا ہے، اس کے پاس زمین ہے، کوئی بنجر زمین ہے، کھیت ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے اس کے پاس، اور اس کی ویلیو ایک 50-60 ہزار روپیہ ہے، تو اس کی ویلیو 50-60 ہزار روپیہ، اور اس آدمی کے پاس جو پیسہ ہے 10,000، ٹوٹل ملا کر کے کتنا ہو گیا؟ 70,000 ہو گیا، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ کوئی عورت ہے، اس کے پاس
اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ سونا چاندی یہ سب کچھ نہیں اس کے پاس. ہاں تھوڑا بہت پیسہ ہے، 10,000 اس کے پاس پیسہ ہے، اور کان میں کم میں ہے، اس کی ویلیو ہے کہ 10,000 ہے. وہ 10,000 پیسہ 10,000 20,000. اور اس عورت کے نام پر گھر میں بڑے بڑے برتن ہیں، دیگ ہیں، جو سال میں 2 سال میں کبھی کبھار کوئی فنکشن ہو جائے، کوئی دعوت ہو جائے تو اس کو اتار کر کے استعمال کرتے ہیں، پھر اوپر چڑھا دیتے ہیں. استعمال نہیں کرتے اس کو، سال 2 سال میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اور ایسے برتنوں کی قیمت مان لیجئے 20,000 روپیہ ہے، تو اس کے پاس 10,000 روپیہ کیش ہے، اور کان کے کم میں ایک 10,000، اور وہ برتن ایک 20,000، ٹوٹل 40,000 ہو گئے. اس کے علاوہ اس عورت کے پاس اپنے استعمال کے کپڑوں کے علاوہ ایکسٹرا کپڑے بیروے میں رکھے ہوئے ہیں، پہنتی نہیں ہے. شادی میں ملے سو کپڑے، منگنی میں جو کپڑے ملے ہیں، جب پہنا تھا اس کے بعد پہنی نہیں، اٹھا کر کے رکھا ہوا ہے. کبھی کبھار پہن لیتی ہے، بس ویسے ہی شوق پورا کرنے کے لیے. شادی میں ملے ہوئے کپڑے، ولیمے میں ملے ہوئے کپڑے، منگنی میں ملے ہوئے کپڑے، بچہ ہوا تو ملے ہوئے کپڑے، یہ سب اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، پہنتی نہیں. اس کی قیمت ایک 20,000 روپیہ ہے، تو 60,000 ہو گیا ٹوٹل ملا کر. تو اس طرح اپنی ضرورت کی چیزوں کے علاوہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں ان کو بھی صدقہ فطر میں جوڑا جاتا ہے. تو اس کے پاس موجود تھوڑا بہت پیسہ اور چاندی تھوڑی، تھوڑا سونا، اور اس طرح ضرورت سے زائد جو سامان ہے، یہ سب جوڑ جاڑ کر اگر 612 گرام چاندی کے ریٹ کو پہنچ گیا، یعنی آج کل کے حساب سے 60,000 کو پہنچ گیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ اس عورت کے اوپر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو گیا. مرد ہے، اس کے پاس ایک 20,000 روپیہ کیش ہے، اس کے علاوہ بینک بیلنس سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شادی میں ملی سو ایک 2 ویلر ہے، وہ استعمال نہیں کرتا، وہ گھر میں رکھی ہوئی ہے، پرانی ہو گئی، شادی ہو کر 20 سال ہو گئے، اور شادی میں ملی ہوئی گاڑی ہے، وہیکل ہے، اس کے پاس رکھا ہوا ہے، استعمال نہیں کرتا. اپنی گاڑی دوسری ہے، اس میں وہ آتا جاتا ہے. اور وہ جو کھٹارا گاڑی ہے شادی میں ملی ہوئی، اس کی ویلیو اسکریپ میں بھی ڈالیں گے تو مان لیجئے ایک 20,000 ہے، اور اس کے پاس ایک کیش 20,000 ہے، 40 ہو گیا. اس کے علاوہ اس کے نام پر گھر میں کچھ کپڑے ہیں، شادی میں ملے ہوئے کپڑے اس طرح کے جو پہنتا نہیں، کبھی کبھار سال 2 سال میں ویسے ہی نکال کر دیکھ لیتا ہے یا ایک آدھ بار پہن لیتا ہے، وہ ایک 20,000 کے کپڑے ہیں، ٹوٹل ملا کر کے 60,000 ہو گیا. اس آدمی کے اوپر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. البتہ مرد کیا ہے، اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا کرے گا، اور عورت اس کے اوپر صرف اپنا صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، بچوں کا صدقہ فطر عورت کے اوپر واجب نہیں. یہ الگ بات ہے کہ مرد جو ہے عورت کا فطرہ ادا کرے گا، کیونکہ عورت کے پاس کوئی کمائی نہیں ہوتی، مرد ادا کرے گا. اور اگر مرد ادا نہیں کر پاتا، اس کے پاس نہیں ہے، تو عورت کو بہرحال صدقہ فطر دینا ہی ہوگا. اور اسی طرح گھر میں جو بالغ بچے ہیں، 15 سال 14 سال بالغ ہو چکے ہیں، ان کا صدقہ فطر نہ ماں کے اوپر واجب ہے، نہ باپ کے اوپر واجب ہے، واجب ہی نہیں ہے. ہاں اگر ان بچوں کے پاس اگر 60,000 روپیہ بینک بیلنس ہے، یا 60,000 روپیہ ویلیو کی چیز اس طرح کی ہے جو ایکسٹرا ہے، استعمال کرنے والی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اس کے نام پر برتن رکھے ہوئے ہیں، تو یہ شادی ہوئے تو یہ بوکا دیے دے تو رہے، امی بولتی، اس کے لیے گھر میں برتن رکھی ہوئی ہے اس کے نام پر، اور کپڑے اس کے پاس ہیں ایکسٹرا، اس طرح کی چیزیں. اور تھوڑا بینک بیلنس بچوں کا جو
بالغ ہیں وہ سب ملا کر کے اگر 60,000 ہو گیا تو اس بالغ بچے کے اوپر خود اپنا فطرہ واجب ہوتا ہے. ہاں باپ ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گا. تو واجب ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے اوپر اپنا صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. جو بچے اور بچیاں چھوٹے ہیں ان کا صدقہ فطر ان کے باپ کے اوپر واجب ہوتا ہے. بہرحال تو یہ ہے صدقہ فطر. تو غریبوں میں صدقہ فطر کو ادا کرنا. کتنا ادا کرنا؟ صدقہ فطر کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا ہے. جس کو جو میسر آ جائے وہ ادا کرے. نمبر 1، 3.5 کلو کشمش منقع، 3.5 کلو، اور 3.5 کلو کھجور، اور 3.5 کلو جو بارلی، اور 2.25 کلو گیہوں. یہ 4 چیزوں کو حضور نے بیان فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور بہت سستا. وہ ایریا میں آج بھی آپ جاؤ کہ جان تمہارے سر پر لاکھوں ڈال دیں، کھاؤ گھر کو. سعودی عرب میں آپ جائیں گے، جہاں جائیں گے آپ کو کھجور ملے گا. پکے ہوئے کھجور، ادگدرے کھجور، لمبے کھجور، چھوٹے کھجور، بیج والا، بغیر بیج کا، شوگر دور کرنے والا، 100 قسم کے کھجور ایک ہی دکان میں آپ کو مل جائیں گے. اٹھا کر کے دے دیں گے، سستے ہیں ایک دم وہاں کھجور. تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے یہاں اس زمانے میں کھجور یہ سب سستا. البتہ گیہوں یہ بہت مہنگا اس زمانے میں، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن نہیں تھا اور وہاں گیہوں کی فصل وغیرہ نہیں ہوتی تھی. ادھر ادھر سے امپورٹ ہو کر کے گیہوں، بارلے یہ سب آیا کرتا تھا. پانی کی بھی کمی ہے، کھیتی نہیں ہوتی تھی صحیح سے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم غریبوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مہنگی چیز کو دیا کرتے تھے. تو اس ایریا میں کھجور سستا، منقع سستا، بارلے اور گیہوں یہ مہنگا تھا. تو صحابہ گیہوں والا فطرہ ادا کرتے تھے. 2.25 کلو گیہوں لے جا کر کے ان کو صدقہ فطر میں ادا کرتے تھے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقصد کیا ہے؟ غریبوں کا فائدہ جس میں ہے وہ ادا کیا جائے. غریب جو ہے وہاں کا آرام سے کھجور کھاتا ہے، ملتا ہے اسے فری میں، لیکن گیہوں نہیں ملتا، گیہوں کا آٹا نہیں ملتا، جو نہیں ملتا، اس کا آٹا نہیں ملتا، مہنگا ہے. تو صحابہ گیہوں اور جو کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرتے تھے. تو یہ بات کیا ہے؟ آتے آتے کیا ہو گئی، لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ بس گیہوں والا فطرہ ہی ادا کرنا ہے سمجھ لیا. بالکل غلط بات ہے. غریبوں کو جس فطرے میں زیادہ فائدہ ہوگا وہ والا فطرہ ادا کرنا چاہیے. اب ہمارے علاقوں میں کیا ہے؟ گیہوں کی قیمت بہت کم ہے. ہمارے علاقوں میں گیہوں کا ریٹ بہت کم ہے. 2.25 کلو گیہوں یا اس کا آٹا، اس کی قیمت کیا؟ 90 روپیہ بس. ابھی تک وہ سینچری کو نہیں پہنچا ہے. اور جو کی قیمت کیا ہے؟ 3.5 کلو، وہ 300 روپے کے آس پاس ہے. اور کھجور کی قیمت 3.5 کلو، وہ تو 1000 روپے کے قریب ہے. اور 3.5 کلو منقع، وہ بھی 1000 روپے کے قریب ہے. تو جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جو لوگ مالدار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ غریبوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے زیادہ مہنگا والا صدقہ فطر ادا کرے. ہم لوگ دکانوں میں جاتے ہیں، کپڑا خریدنے جاتے ہیں، کیا بولتی وہاں؟ انہیں پوچھتا کیسے کپڑے دکھانا؟ جی نمبر 1 دکھاؤ.
کاٹن میں کون سا کپڑا سب سے بہترین برانڈ کا کپڑا دکھاؤ. ٹمیٹے لینے گئے تو بھی دیکھتا آدمی چمکتا ہے نہیں ٹمیٹا, ذرہ روزن نہیں تو نہیں لیتا. بیگن لیا, سبزی لیا, گوشت لینے گیا تو بھی پورا انہیں سروے کرتا, اس کے لیگ پیس سے لے کر سرے تک, اس میں کون سا پارٹ اچھا ہے اسے جا کو بولتا. وہ بوٹی مس ہونے نہیں دیتا انہیں. یہ ڈالنا اس میں ایکسٹرا 100 گرام آ گئے تو بھی کوئی بات نہیں, ڈالنا ہو. آدمی جو ہے اپنے لیے کوئی چیز تلاش کرتا ہے تو بہتر سے بہتر چیز تلاش کر کے عمدہ سے عمدہ چیز کھانے کے لیے, پہننے کے لیے وہ لے کر آتا ہے. اور جب دینے کا نمبر آتا ہے تو کل ہی تراویح میں ایک سورت گزری, سورہ تطفیف, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. جب لینے کا نمبر آتا ہے تو بہتر ہونا, دینے کا نمبر آتا ہے تو بیکار قسم کا دیتے ہیں. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے, سال میں ایک مرتبہ آپ صدقہ فطر ادا کریں گے. اور گھر میں کتنے آدمی ہیں؟ 4-5 آدمی ہی تو ہیں, میاں بیوی ہے اور بچے ہیں بس. زیادہ سے زیادہ کوئی بوڑھی ماں ہے, بوڑھے والد صاحب ہیں. کل ملا کر 5-6 فطرے آپ کو دینا ہے. تو غریبوں کو جس فطرے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے تو مہنگا والا فطرہ آپ کو ادا کرنا چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو صدقہ فطر میں بیان فرمایا ہے. 3.5 کلو منقع, یا 3.5 کلو کھجور, یا 3.5 کلو جو یعنی بارلے, یا پھر 1.25 کلو گیہوں. جس کی جیسی حیثیت ہے وہ صدقہ فطر میں ادا کرے, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا, صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. صدقہ فطر کے ذریعے روزے دار کے روزے میں جو کمی آ گئی ہے اس کمی کو دور کر دیا جاتا ہے, اور غریبوں کو کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے صدقہ فطر کے ذریعے. اس لیے صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے. صدقہ فطر کا پیسہ, زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں دینا جائز نہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں اپنا پاک صاف پیسہ دینا ہے. زکوٰۃ کا پیسہ اور فطرے وغیرہ کا پیسہ غریبوں کو دینا چاہیے, یا پھر ایسا مدرسہ جہاں غریب بچے پڑھتے ہو وہاں دینا چاہیے. اور صدقہ فطر کا پیسہ, زکوٰۃ کا پیسہ صرف مسلمان کو دینا چاہیے, غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے. غیر مسلم کو آپ الگ سے دیجئے, الگ سے آپ کھلائیے پلائیے, منع نہیں ہے, لیکن زکوٰۃ کا پیسہ, فطرے کا پیسہ مسلمان کو دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہ جو ماہ رمضان ہے یہ اختتام کو پہنچ چکا ہے. اب رمضان کے آخر میں اکثر لوگ کوتاہی برتتے ہیں. 27ویں تک تراویح کی نماز میں آتے ہیں, آخر کے 2-3 دن جو تراویح ہوتی ہے اس میں لوگ نہیں آتے. بہت افسوس کی بات ہے. رمضان میں ختم قرآن ہوتا ہے بس 27ویں, ختم تراویح نہیں ہوتی. تراویح تو آخر تک چاند نظر آنے تک پڑھنا. تراویح کی نماز تو چاند نظر آنے تک, عید الفطر کا اعلان ہونے تک پڑھنا ہے. اس لیے تراویح کی نماز کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. ویسے بھی قرآن کریم ختم ہو جانے کے بعد آخر میں جو تراویح ہوتی ہے وہ تو آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے,
چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر کے تراویح کو پڑھ لیا جاتا ہے، خاص خاص صورتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے آخر کے 3-4 دنوں میں جو تراویح ہوتی ہے اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، رمضان کے بالکل آخر میں جب چاند نظر آ جائے لوگ اور زیادہ غفلت میں ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی 29 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو اعلان ہو گیا کہ چاند نظر آ گیا ہے اور کل جو ہے خطبہ ہے، کل عید الفطر ہے، اعلان ہو گیا، اب آدمی بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے، نماز کو بالکل نہیں آتا، کوئی کپڑا خریدنے کے لیے چلا گیا، کوئی رشتہ داروں کے ملنے کے لیے چلا گیا، ادھر ادھر گھومنے کے لیے چلا گیا، فرینڈ سرکل میں جا کر کے وہ گپ شپ کرنے چلا گیا۔ حالانکہ جو چاند رات ہے، کل اگر عید الفطر ہے تو آج جو رات آتی ہے مغرب کے بعد سے فجر تک، یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، کہ جو آدمی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو مضبوط رکھتا ہے۔ قیامت کے دن جبکہ ایک دم وحشتناک وہ دن ہے، خوفناک وہ دن ہے، سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن جو عید الفطر کی رات میں، عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قیامت کے دن زندہ رکھتا ہے، قیامت کی گھبراہٹ کا اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، 8 ذی الحجہ یعنی بقرعید سے 2 دن پہلے والی رات۔ نمبر 2، عرفے والی رات، یعنی کل اگر بقرعید ہے اس سے پہلے 9 تاریخ کو عرفہ ہے، اس سے پہلے کی رات عرفے کی رات۔ اور نمبر 3، عید الاضحیٰ کی رات، اور نمبر 4، عید الفطر کی رات، اور نمبر 5، 15 شعبان کی رات۔ یہ 5 راتوں میں جو آدمی عبادت کرتا ہے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ اور عید الفطر اور 15 شعبان کی رات۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات، جمعہ کی رات جیسے کل گزری ہے، اور عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، ان 5 راتوں میں دعا جو ہے رد نہیں ہوتی۔ اس لیے عید الفطر کی جو رات ہے، جیسے ہی چاند نظر آ گیا اور اعلان ہو گیا مثال کے طور پر کہ پیر کے دن عید ہونے والی ہے، تو پھر اتوار کے دن رات میں جتنا ہو سکے آدمی کو عبادت کرنا چاہیے۔ عبادت کرے گا، قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ عید الفطر کی رات میں اللہ تبارک و تعالی پورے مہینے کی مزدوری عطا فرماتا ہے۔ میرے بندے نے پورا مہینہ روزہ رکھا، پورے مہینے اس نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا، تہجد پڑھا، اشراق پڑھا، چاشت پڑھا، اوابین پڑھا، سحری میں غریبوں کی مدد کیا، افطاری میں غریبوں کی مدد کیا، مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا، صدقہ خیرات وغیرہ دیا ہے۔ یہ جتنی بھی اس نے عبادتیں کی ہیں،
عید الفطر کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ ایک خاص انعام اس کو عطا فرماتا ہے. وہ انعام ہمیں نظر نہیں آتا. اس رات میں عبادت کر لیں گے، قیامت میں اللہ تعالیٰ وہ انعام دکھائے گا. دیکھ 2025 رمضان کا انعام یہ ہے، 2024 کے رمضان کا انعام یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہمیں جنت میں عطا فرمائے گا. اور اس کے علاوہ اس رات میں عبادت کرنے سے آدمی کو ایک دلی سکون حاصل ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ پورے مہینے میں نے جو عبادتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ میری ان عبادتوں کو ضرور قبول فرما لیا ہوگا، میری بخشش ہو چکی ہوگی، میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوگا. آدمی کو بھی ایک سیلف سیٹسفیکشن ہو جاتا ہے کہ مجھے جو کہنا تھا میں نے آخری رات میں اللہ سے کہہ دیا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے میں نے مانگ لیا. تو عید الفطر کی رات میں ضرور عبادت کرنا چاہیے. اور یہ جو صدقہ فطر ہے پورے رمضان میں کبھی بھی دے سکتے ہیں. پہلے روزے سے لے کر عید کی نماز کو جانے سے پہلے تک کبھی بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، کہ جس آدمی نے صدقہ فطر عید کی نماز کو جانے سے پہلے پورے رمضان میں کبھی بھی ادا کر دیا تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک ایک مقبول صدقہ مانا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، اگر کسی آدمی نے عید الفطر کو جانے سے پہلے تک پورے رمضان میں کبھی بھی فطرہ ادا نہیں کیا، ویسے ہی خالی ہاتھ عید الفطر کو چلا گیا، عید کی نماز پڑھ لیا، اب آ کر کے فطرہ ادا کرتا ہے، فَهِيَ نارمل صدقہ، صدقۃ من الصدقات، نارمل صدقہ ہے بس وہ، لیکن ادا کرنا پھر بھی لازم. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں اب ٹائم ہو گیا ہے لو دینے کی ضرورت نہیں، عید کی نماز بھی ہو گئی ہے اب دینے کی ضرورت نہیں، اڑا مارال دی. اپنی طرف سے فتویٰ بنا لیتے ہیں اب ٹائم ہو گیا پڑھنے کی ضرورت نہیں. مسجد میں آیا دیکھا جماعت کھڑی ہو چکی ہے، سلام بھی پھیر دیا، نماز ہوگی لو ہے بعد میں دیکھیں گے، السلام علیکم چلا آتا ہے. بہت سارے انہیں ہنستا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، سحری میں دیر سے اٹھا 10 منٹ باقی ہے کچھ کھا نہیں سکتے، جان دے لو چھوڑ ڈالے روزہ، 10 منٹ میں جو ہو سکتا ہے کھاؤ. تو بہرحال آدمی کو اپنی طرف سے مسئلے مسائل نہیں بنا لینا. اگر کسی آدمی نے عید الفطر کو جانے سے پہلے تک بھی صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو عید الفطر کی نماز کے بعد بھی اس کو دینا کمپلسری ہے، واجب ہے اس کے اوپر. اس لیے ضرور صدقہ فطر ادا کریں اور اس کے علاوہ آخری رات میں عبادت کرنے کی مکمل کوشش کریں اور عید کی تیاری کریں، غریبوں کا خیال کریں، مساجد کا مدارس کا خیال کریں.